بنانی ہے پہلے اس کا سانچہ بنائیں گے، سانچے سے اندر سے دھات جو ہے ادھر ادھر تو نہیں جائے گی، اس سانچے کے مطابق ڈھل جائے گی. یہ شاکلہ. ہمارے مستری کہتے ہیں پاٹن بناؤ پہلے. وہ اصل میں پیٹرن جو انگریزی کا لفظ ہے اس کی جو ہے وہ بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اس شاکلہ کا مطلب ہمارے جدید جو ہیں ماہرین نفسیات ان میں سے میکڈوگل کو بہت بڑا دھوکہ لگا ہے. وہ کہتا ہے انسانی شخصیت پوری کی پوری صرف اسی پر مبنی ہے، نو فری چوائس. یہ دکھاوا ہے کہ میں یہ خود کر رہا ہوں. کہاں کر رہا ہے؟ تمہارے جینس میں تھا اس لیے کر رہے، تمہاری ابتدائی تعلیم اور تربیت کے اندر تھا اس لیے کر رہے. تم سمجھ رہے ہو میں کر رہا ہوں. لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے. اس پیٹرن کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر انسان کو ایک اختیار ملتا ہے، اما شاکرم و اما کفورا. یہ چانس تمہارا ہے، اس کے اندر رہتے ہو. اگرچہ اس سے باہر نہیں نکل سکتے، لیکن اس کے اندر رہتے ہوئے مجبور بحث نہیں ہو. اس جو اندر ہمارے شاکلہ کے اندر رہتے ہوئے جو ہمارا چانس ہے اسے قرآن وسع کہتا ہے. وسع. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. کتنی مرتبہ یہ بات آئی ہے قرآن مجید. اب وسع کس کی کتنی ہے، کس کا شاکلہ کیسا ہے، کس کو جینس کیسے ملے تھے، کس کے ماحول جو ہے کچھ کیسا میسر آیا تھا، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہے. اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ محاسبہ کرے گا. یہ اندھے کی لاٹھی نہیں ہوگی کہ بس ایک پیمانے کے اوپر سب کچھ جانچیں. نہیں، ایک شخص میں قدرت زیادہ تھی اس نے کم کیا وہ فیل ہو جائے گا. ایک شخص میں قدرت بہت کم تھی اس نے کچھ کر دیا، اس پہلے سے کم کیا وہ کامیاب ہو جائے گا. قدرت ہی کم تھی، اس کے شاکلہ میں اس معاملے کے اندر اس سے زیادہ کی وسعت تھی ہی نہیں. اس وسعت کے اندر جو کچھ اس نے کیا پورا اتر گیا، وہ کامیاب ہو جائے گا. لہذا یہ جو قرآن مجید میں میزان عمل کا معاملہ ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا گیا ہو کہ دو پلڑوں کا ذکر نہیں ہے. اما من خفت موازینہ و اما من ثقلت موازینہ، دو الفاظ آتے ہیں. یہ حضرت ایک ہی یوں سمجھیے جیسے کہ ایک وہ ہوتی ہے ترازو جو ہے اسپرنگ بیلنس، اس میں دو پلڑے تو نہیں ہوتے. اس میں آپ نے نیچے کو لٹکا دی، معلوم ہوا یہ اتنا وزن ہے، یہ اتنا وزن ہے، یہ اتنا وزن ہے. تو وہاں کیا ہوگا؟ اس کے شاکلہ کے اعتبار سے اس کا عمل کم رہ گیا، اما خفت موازینہ، اور اس کے شاکلہ کے اعتبار سے اس نے تقاضا پورا کر دیا تو اما من ثقلت موازینہ. اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی بھی ذی نفس کو جو اس کا جو محاسبہ کرے گا مکلف نہیں ٹھہرائے گا مگر اس کی وسع کے مطابق. اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں خوف ختم ہو گیا. کیا کرے گا کوئی؟ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جو اللہ کے علم میں وہ ٹل نہیں سکتا. اور اللہ میرا مالک، آقا، دوست، اللہ میری مصلحتوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے. میں تو اپنی جس کو ہم شارٹ سائٹڈنس کہتے ہیں، اپنی نگاہ کی محدودیت کی وجہ سے کسی چیز کو اچھا سمجھ لیتا ہوں، کسی چیز کو برا سمجھ لیتا ہوں. حالانکہ اصل کے اعتبار سے وہ جو اچھی سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے بری ہے، اور جسے میں برا سمجھ رہا ہوں وہ میرے لیے اچھی ہے. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہو، شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے نقصان دہ سمجھو اور بری سمجھو حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب یہ وہ چیز ہے جس سے ایک تو یہ کہ خوف ختم، ایک توکل پیدا ہوتا. میں کر بھی کچھ نہیں سکتا، یہاں لفظ آئے گا اذن کا، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو. اور اللہ کا یہ اذن جو ہے وہ اس کے قدیم علم کی بنیاد کے اوپر ہے. اگرچہ ظاہر بات ہے مجھے چوائس تو کیا ہے، اور اپنے چوائس کے اعتبار سے میں یا مورد الزام ہوں گا اور یا مجھے بدلہ اور ثواب ملے گا. اما شاکرم و اما کفورا. شکر کی روش اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا.
کفر اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے، ایک جگہ فرمایا ان ربی بما تعملون محیط، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا معاملہ، علی کل شیء قدیر ہے اللہ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کی قدرت و اختیار کا ایک پہلو وہ تھا جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی کوشش اور محنت سے صرف کوئی کام کر سکتا ہوں تو بھی دھوکے میں آ گیا۔ میری اس قدر کے مقابلے میں، میری اس قدرت کے مقابلے میں میرا احاطہ کیے ہوئے اللہ کی قدرت، میں اس اللہ کی قدرت سے باہر تو نہیں جا سکتا۔ اس پہلو سے یہ بات بھی جان لو کہ کسی شے پر توکل مت کرو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں توفیق۔ ایک تو اذن رب، اچھا تم جانا چاہتے ہو نماز پڑھنے، جاؤ، اللہ کا اذن ہے، لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اللہ نہ چاہے تو تمہارا ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، تو پہلا قدم اٹھانا چاہو اور اسی وقت جو ہے فالج گر جائے تمہاری ٹانگ پر، تو یہ جو کچھ ہے اذن رب سے ہے۔ اچھا تم چوری کرنا چاہتے ہو، جاؤ، تمہارا چوائس ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن یہ ہے تمہارا فیصلہ۔ اللہ راستہ آسان کر دے گا تمہارے لیے، چوری کا راستہ آسان کر دے گا، جاؤ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے سہج 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 وہ سب سے بڑی آسانی جو ہے یعنی جنت وہاں پہنچا دے گا، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ اسے آہستہ آہستہ العسرا بھی پہنچا دے گا۔ تو توفیق رب، اذن رب، توفیق رب کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی سے پھر اسی کے بطن سے توکل جنم لیتا ہے۔ میرے پاس سارے اسباب و وسائل جمع ہیں، رات کو میرا فیصلہ ہے کہ صبح میں نے سفر کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہے، گاڑی کی میں نے چیکنگ کروا لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے تیل ویل دیکھ لیے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے۔ لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو آپ دھوکے میں، فریب میں۔ سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہرگز کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ نے چاہا تو نہیں جا سکتا۔ مجھے کیا پتا، وہ تو کہتے ہیں نا کہ there's many a slip between the cup and the lip۔ پہلوانا جب پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب چاہو پی جاؤ دودھ کو، لیکن اس ہاتھ سے لے کر اس لپ تک آنے میں بہت سے مراحل ہیں۔ اس میں نہ معلوم کتنی مادی قوتیں جو ہیں، فورسز آف دی نیچر جو ہیں اندر موجود ہیں، ان میں سے کوئی انٹروین کر جائے آپ نہیں پی سکتے۔ there's many a slip between the cup and the lip۔ تو یہ در حقیقت تقدیر کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، امکانی حد تک، اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم پکڑے جاؤ گے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد ہو جاؤ گے اور باہر نکل جاؤ گے اور جو چاہو گے کر دو گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ، اللہ تعالیٰ رب ہے، إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، احاطہ کیے ہوئے اللہ، بما یعملون محیط دو دفعہ قرآن میں، اور ایک مرتبہ تعملون محیط، احاطہ ہے تمہاری اس قدرت سے باہر۔ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ چھائی ہوئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔